لیکن فاطمہ کا لال ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک، مدینے سے لے کے کربلا تک جو آپ نے صبر کا نمونہ پیش کیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ دعویٰ تمہارے پاس ہے، دلیل میرے پاس ہے، دعویٰ تم کرتے ہو، دلیل ہم دیں گے۔ حضرات، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آغوش نبی میں آقا حسین کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جو ہی سرکار نے اپنے نواسے کے خوبصورت جمال سے مالا مال چہرے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا اور عرض کیا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ حضرات، اب یہاں پہ کوسچن ہے، غوث پاک پیدا ہوں، خواجہ پاک پیدا ہوں، مخدوم بہاری پیدا ہوں، مخدوم سمنانی پیدا ہوں، جتنے بڑے غوث پیدا ہوں، جتنے بڑے قطب پیدا ہوں، جتنے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوں، لیکن یہ تاریخ نہیں ملتی ہے کہ ان کی پیدائش ہو اور ان کے کوئی رشتہ دار اس طرح کی دعا کرے۔ جبکہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں تو عجیب عالم میں رہتی ہے، باپ مسکراتا ہے، دادا مسکراتا ہے، محلے کے لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو عمر طویل دے دے، کوئی کہتا ہے اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے، اللہ اسے صحت عطا فرما دے، کوئی آ کے کہتا ہے اللہ اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ لیکن کسی کی ولادت کے موقع پر کوئی رشتہ دار آج تک یہ دعا نہ کیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے تو اللہ اس کو صبر بھی دے، اللہ اس کو اجر بھی دے۔ ایسی نایاب دعا کبھی کسی کے حق میں نہیں کی گئی، جبکہ بچہ پیدا ہو اور یہ دعا کرے۔ خواجہ پاک کی سوانح حیات کو پلٹ کے دیکھے، غوث پاک کی ولادت کی تاریخ کو پڑھے، دنیا میں کوئی ایسا پیر بزرگ بھی نہیں ہے کہ جن کی ولادت کے موقع پر ایسی دعا کی گئی ہو۔ سبوں کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، اگر یہ نایاب دعا ہوئی ہے تو فقط سیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بیٹی کے گھر اتنا اچھا بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے یہی دعا کیا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ بچے کی ولادت تو الگ دعائیں ہوتی ہیں، صبر کی دعا نہیں ہوتی ہے، اجر کی دعا نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، علماء کرام سے پوچھئے گا تو علماء جواب دیں گے، ارے نادان تجھے معلوم نہیں ہے حسین کی ادھر ولادت ہوئی اور نبی نے جو یہ دعا کیا ہے اس دعا کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مستقبل کی بھی خبر دیا ہے، ماضی کی بھی خبر دیا ہے، حال سے بھی باخبر کر دیا ہے۔ جو ہونے والا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جب امام حسین سرکار کو آغوش نبی میں رکھ دیا گیا، اب نبی کے سامنے کربلا سارا آ گیا، اب نبی کے سامنے حسین کا خیمہ بھی آ گیا، اب نبی کے سامنے حسین کی شہادت بھی آ گئی، اب نبی کے سامنے امام حسین کے تمام مشکلات بھی سامنے آ گئے۔ اور جب سارے مشکلات، ان کی شہادت جب ان کے نظروں کے سامنے آ گئی تو نبی نے دعا فرما دیا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ یہی وجہ ہے بھتیجا کٹ گیا، آپ نے صبر کیا، بھانجا کٹ گیا، آپ نے صبر کیا، عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، آپ نے صبر کیا، حضرت امام زین العابدین کو بیماری کی حالت میں دیکھا، آپ نے صبر کیا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کربلا میں خاندان اہل بیت کے کتنے افراد تھے۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو ذہن کے میموری کو آن کیجئے، موبائل کو آف کیجئے۔ میرے حسین جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ان کے 4 بیٹے بھی ہیں، 4 بیویاں بھی ہیں، 2 بہنیں بھی ہیں، 2 بھانجے بھی ہیں، 4 بھتیجے بھی ہیں، 4 بھائی بھی ہیں، امام مسلم بن عقیل کی شہزادی بھی ہے۔ اور حضرات اگر آپ کہیے گا تو میں نام بھی بتا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے پیسہ مبارک ہو، سبحان اللہ کی صدا بلند کریں۔
اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ 50% آپ لوگ نام سننا چاہتے ہیں. تو اگر نام سننا چاہتے ہیں سن لیجئے خاندان رسول کے کتنے افراد کربلا میں پہنچے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بھی ہیں, میر کاروا بھی ہیں, صدر بھی ہیں, سرپرست بھی ہیں. اب ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین بھی ساتھ میں ہیں, حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں ہیں, حضرت علی اکبر بھی ساتھ میں ہیں, حضرت علی اصغر بھی ساتھ میں ہیں. یہ ان کے بیٹے ہو گئے. اب ان کے بھائیوں کا نام سن لیجئے. حضرت جعفر ابن علی مرتضی بھی ساتھ میں ہیں, حضرت عبداللہ ابن علی مرتضی وہ بھی ساتھ میں ہیں, حضرت محمد ابن علی مرتضی وہ بھی ساتھ میں ہیں, حضرت عثمان بن علی مرتضی وہ بھی ساتھ میں ہیں. یہ چار ان کے بھائی ہو گئے. اب چار بھتیجے بھی کربلا جا رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار بیٹے کربلا میں تھے. حضرت قاسم ابن حسن, حضرت عبداللہ ابن حسن, حضرت عمر ابن حسن, حضرت ابو بکر ابن حسن. یہ چار بھتیجے ہو گئے. اب حضرت امام مسلم بن عقیل کے تین بھائی بھی جا رہے ہیں. حضرت جعفر ابن عقیل بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عقیل بھی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عقیل بھی ہیں. اب آگے بڑھئے. حضرت امام محمد باقر جن سے نسل حسینی کا آغاز ہوا, یہ سلسلہ جاری ہوا, سلسلہ حسینی کا جن سے آغاز ہوا ہے, ان کی عمر 5 برس ہے, وہ بھی کربلا جا رہے ہیں. حضرت امام حسن مصنع جن سے خاندان حسنی کا آغاز ہوا ہے یعنی سلسلہ جاری ہوا ہے, وہ بھی کربلا میں ہے. اب ان کی 4 بیویاں حضرت شہربانو بھی کربلا میں جا رہی ہیں, حضرت ام رباب بھی جا رہی ہیں, حضرت ام لیلہ بھی جا رہی ہیں, حضرت ام فروا بھی جا رہی ہیں, ایک بیٹی حضرت سکینہ بھی جا رہی ہیں, 2 بہنیں حضرت زینب بھی کربلا جا رہی ہیں, حضرت ام کلثوم بھی جا رہی ہیں, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہو جو حضرت امام زین العابدین کی بیوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے وہ بھی جا رہی ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہزادی جس کا نام سیدہ حمیدہ ہے وہ بھی جا رہی ہیں. حضرات اب یہاں سے میں کہنا چاہتا ہوں کربلا کیسے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جب زبردستی خلیفہ بنتا ہے, منموجی کرتا ہے اور اسلام کے خلاف اپنے حرکات و سکنات کا آغاز کر دیتا ہے, اسلام کے خلاف بغاوت کھلے طور پہ نہیں تو اعلانیہ نہیں تو سمجھے مخفی طور پہ جب کر دیتا ہے, سنت نبویہ میں جب ترمیم کرنے لگتا ہے, شراب کو عام کرتا ہے, زنا کے بازار کو عام کرتا ہے اور اپنے خلافت کا اعلان کرتا ہے, جبرن قہرن لوگوں سے بیعت لیتا ہے, ایک قاصد کو مدینہ بھیجتا ہے کہ سنو اوروں کو چھوڑ دو میں نپٹ لوں گا, نبی کا نواسہ حسین ہے انہیں بیعت لینے پہ مجبور کرو. حضرت طلحہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے, اگر ان لوگوں نے کر لیا ہمارا کام ہو جائے گا. قاصد مدینہ پہنچتا ہے, گورنر سے کہتا ہے یزید کا یہ حکم ہے حسین کو بلایا جائے. میرے حسین جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ایسے چھپ کر کے حسین کسی کی بیعت کو قبول نہ کرے گا, سوچنے کا موقع دیا جائے. آپ نے بہت سوچ لیا, فیصلہ کر لیا, جس اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے نانک کے دندان مبارک شہید ہوئے ہوں, جس اسلام کی شجر کی آبیاری کے لیے نہ جانے کتنے شہیدان وفا کے بچے یتیم ہو گئے ہوں, ایسی صورت میں حسین اب اپنی پرواہ نہیں کرے گا, ایسے بدباطن کی بیعت قبول نہ کرے گا. آپ نے ماحول کو سمجھ لیا, رات کے سناٹے میں جاتے ہیں, او رباب تم بھی آ جاؤ, اے سکینہ تم بھی آ جاؤ, تمام اہل بیت اطہار کے افراد کو جمع کیا. ارشاد فرماتے ہیں اب مدینہ سے جانا پڑے گا, اب مدینے میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں, اب مدینے میں رہنا دشوار ہے, قسم خدا کی بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے, جوان بھی ساتھ جا رہا ہے. اب حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب, مولانا مبارک حسین مبارک اور بھی افراد مدینہ شریف گئے ہوں گے, ان سے پوچھ لیجئے جب مدینہ جانے لگتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, جب مدینے سے آنے لگتے ہیں تب کیسا لگتا ہے. باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا اتنا نہیں روئے گا جتنا دیوانہ مدینے کی جدائی میں روتا ہے, وہاں تک آنسو بہاتا رہتا ہے, جہاں تک مسجد نبی کا مینار نظر آتا ہے تڑپ تڑپ کے رو دیکھتا رہتا ہے, آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے رہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حاجی, یہ عمرہ کرنے والا 8 دن کا مہمان ہے, 10 دن کا مہمان ہے, تو
مدینے کی جدائی میں اس قدر آنسو بہا رہا ہے، اور جو حسین مدینے میں پیدا ہوئے ہو، جو حسین مدینے میں پروان چڑھے ہو، جس حسین نے مدینے میں شب و روز گزارے ہو، جس حسین کے نانا کا مزار مدینے میں ہے، جس حسین کی ماں کا مزار مدینے میں ہے، جس حسین کے بھائی کا مزار مدینے میں ہے، جس حسین کا پورا اثاثہ مدینے میں ہے، جب وہ حسین اپنے نانا کے روضے پہ رات کے سناٹے میں گئے ہوں گے اور روضہ اطہر سے لپٹ کے یہ کہہ دیا ہوگا، نانا آپ کا وہی نواسا آ گیا ہے جس کے لیے کبھی آپ نے خطبہ چھوڑا ہے، وہی نواسا آ گیا ہے جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے، وہی نواسا آ گیا ہے جو روتا تھا تو آپ بے قرار ہوتے تھے، یا نانا جہاں اب مدینے میں رہنا آپ کے حسین کے لیے مناسب نہیں ہے، اب جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، روضہ رسول سے آواز آتی ہے، اے حسین کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں حسین ہوگا وہاں ان کا نانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام الشہداء کانفرنس۔ حضرات سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ماں کے آستانے پہ جاتے ہیں اور آخری سلام پیش کرنے کے لیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بیٹے ہیں جو ماں کا انتقال ہو گیا ہے اپنے ماں کے روضے پہ جاتا ہے، اپنی ماں کے قبر پہ جاتا ہے؟ اے مسلمانوں، حسینیوں ہو تو اپنے ماں کے قبر پہ چلے جایا کرو، جمعہ کے دن چلے جایا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا کرو اور اس کا ثواب ماں کے روح کو بخش دو۔ قسم خدا کی نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہو اور قبر کی زیارت ہو، بیٹا اگر ماں باپ دونوں یا دونوں کے کسی ایک کے قبر پہ بھی جا کے سورہ یاسین پڑھ کے ثواب بخش دے تو اس کی برکت سے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، بیٹے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ حق کے بولیے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو کینسر کی بیماری سے بچا۔ ارے آمین بولو نا بھائی، چاہیے بیماری کیا؟ تو میں نے دعا کیا تو آمین نہ کہنا چاہیے؟ یا اللہ سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ آواز نہیں نکل رہی میرے بھائی، اب دعا واپس لے لوں کیا؟ ریٹرن کر لوں؟ یا اللہ سب کو حادثات سے محفوظ و مامون فرما۔ حضرات جب کوئی بیٹا ماں کے قبر پہ جاتا ہے 20 سال کے بعد بھی اور جب سلام کرتا ہے ماں جواب دیتی ہے، ماں پہچان جاتی ہے، بیٹا جو بولتا ہے ماں سنتی رہتی ہے، یا آپ کی ماں ہو یا میری ماں ہو، جب بھی بیٹا جائے گا ماں پہچان لے گی۔ اب سمجھئے کہ خاتون جنت کے مزار پہ جب ان کے آنکھوں کا تارا، دل کا چین یعنی امام حسین گئے ہوں گے اور استغاثہ پیش کر رہے ہوں گے، ماں تیرا بیٹا جا رہا ہے، اب آپ کا نور نظر جا رہا ہے، ظلم ظالموں نے جینا دشوار کر دیا ہے، ماں کی روح تڑپ گئی ہوگی، ماں کی روح بے قرار ہو گئی ہوگی، لیکن اس وقت بھی ماں کے آستانے سے آواز آتی ہے، بیٹا حسین تم تنہا نہیں رہو گے، جہاں حسین رہے گا وہاں اس کی ماں نظر آئے گی۔ سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات ایک ہجرت نبی نے کیا، وہ بھی رات کا وقت تھا، ایک ہجرت نبی کے نواسے نے کیا، یہ بھی رات کا وقت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب نانا نے ہجرت کیا تو ساتھ میں یار غار تھے، اور جب نواسا ہجرت کر رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور مدینے کو الوداع کہتے ہوئے آپ رخصت ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، بولنا بڑا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بڑا کٹھن ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، فطرہ دینا آسان ہے، صدقہ کرنا آسان ہے، دیگر نیک اعمال کرنا آسان ہے۔ غور کیجئے گا، حج بھی کرنا آسان ہے، نماز بھی پڑھنا آسان ہے، ایک ہی چیز ہے جو آسان نہیں ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز سب پڑھ لیتا ہے، صبر سب نہیں کر پاتا۔ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، نماز تو لنگڑا لولا بھی پڑھے، مسلمان ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کچا بھی یاد ہے، جیسے ہو ویسے نماز پڑھ لو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ نابینا ہے وہ بھی پڑھے، لنگڑا ہے وہ بھی پڑھے، ہاتھ کٹا ہے وہ بھی پڑھے، بی پی ایل والا ہے وہ بھی پڑھے، حج بھی جس کے پاس پیسہ ہے، ایک بھی دعا یاد نہیں ہے جاؤ لیکن حج کر لو۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ حج کرنا آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں
نہیں ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, صبر کرنا آسان نہیں ہے, تمام نیک اعمال کرنا آسان ہے, صبر کرنا آسان نہیں ہے. حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کربلا وہ جگہ ہے کہ ظلم کے سارے اقسام اکٹھے ہو گئے تھے کربلا میں, تو امام حسین نے بھی بتا دیا, اے لوگوں اگر تمہارا ظلم لاجواب ہے تو حسین کا صبر بھی لاجواب ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرات اب سنیے, ہم لوگ صبر کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا کر لیتے ہیں, مار کھا لیتے ہیں. کوئی پڑوسی پوچھتا ہے کیا ہوا, بہت ہنگامہ ہو رہا تھا, تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایسے ایسے ہوا, کیسے کیسے ہوا, رودات سنا دیتے ہیں اور آخری میں کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا. عورتوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو 1-2 گھنٹے کا جھگڑا نہیں, کبھی صبح سے شام تک کا جھگڑا ہوتا ہے, پانی پی پی کے جھگڑا کرتی ہے, اور جب پڑوسن پوچھتی ہے کیا جھمیلا ہوا تھا, پوری بات وستار سے بتاتی ہے اور آخری میں کہتی ہے ہم نے صبر کر لیا. اے لوگو یہ صبر نہیں ہے, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. صبر کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, تمہارا چہرہ بھی نہ بتائے یہ غمگین ہے, تمہارے حرکات و سکنات سے پتہ نہ چلے یہ ستم زدہ ہے, بلکہ شکوہ بھی نہ ہو, گلہ بھی نہ ہو, شکایت بھی نہ ہو, ایسا لگے کہ مجھ سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ رہے, چہرہ بھی بتا دے کہ ایسا نہیں کہ ستم زدہ ہے, ہر اینگل سے لگے یہ صبر کر لیا ہے. صبر میں شکایت ہو وہ صبر نہیں, صبر میں گلہ ہو وہ صبر نہیں. صبر کا مطلب ہے مولا ظالموں کا کام ہے ظلم کرنا, میرا کام ہے صبر کرنا. زور سے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب سنیے صبر کس کو کہتے ہیں. حضرات کربلا میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ گئے, عجیب نادان لوگ تھے جو پانی پہ پہرا لگا دیا. عقل کا اتنا بڑا یتیم تھا, اتنا بڑا یتیم تھا, بغلولوں کو سمجھ میں نہیں آیا آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے حسین کے نانا کے صدقے میں, یہ باغ و بہار ہے حسین کے نانا کے صدقے میں, جنت و دوزخ کا وجود ہے نبی پاک کے صدقے میں, جن کے نانا کے صدقے میں کائنات کا وجود عمل میں, انہی کے نواسے پہ پانی بند. اتنا بڑا بھگلول تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا, لیکن امام حسین نے پانی طلب نہیں کیا ہے, حضرت علی اصغر نے پانی طلب نہیں کیا ہے, حضرت عباس نے پانی طلب نہیں کیا ہے. کیوں طلب نہیں کیا ہے؟ نبی کے گھر والوں کی ریت ہے, وہ نوازتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہے, وہ عطا کرتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا حضرت عباس نے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, لیکن وعدہ کو وفا کرنا ہے, میں یہاں پاور دکھلانے نہیں آیا ہوں, صبر کا چہرہ دکھانے آیا. اگر آپ لوگ کربلا گئے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کربلا سے نہر فرات کتنی دور ہے. جہاں حضرت عباس گئے تھے میں بھی پہلے سوچتا تھا کہ کتنی دور گئے تھے, کربلا کہاں ہے, نہر فرات کہاں ہے, جہاں گھوڑے سے گئے تھے. لیکن الحمدللہ 1 سال جب پہلے میں گیا, نہر فرات کو دیکھا, پھر کربلا کے میدان کو دیکھا, 1 کلومیٹر سے کچھ ذرا سا کچھ زیادہ اتنی مسافت ہے, سمجھ میں آ گیا. چلچلاتی دھوپ تھی اور دوپہر کا وقت تھا, 7 محرم سے پانی پہ پہرا لگا تھا. حضرت عباس نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے گھوڑے کا استعمال کیا. گھوڑے پہ آئے ہوں گے اور یہاں سے آپ نے پانی لیا. ظالموں نے ظلم کی تلوار کو بے نیام کیا, پہلے ایک ہاتھ کو کاٹا, پہلے دوسرے ہاتھ کو کاٹا. اب میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں کانٹا چپ جائے تو صبر نہ ہو, ہمارا پاؤں ٹوٹ جائے تو صبر نہ ہو, ہمیں زخم ہو جائے تو صبر نہ ہو. تصور کرو فاطمہ کے گھر کا یہ ایک بچہ ہے جنہیں حضرت عباس کہتے ہیں, ایک بازو کٹ گیا, دن سے جدا ہو گیا, زباں پہ شکوہ نہیں ہے, دوسرا بازو کٹ گیا ہے, کتنا درد ہوا ہوگا, کتنی کلفت ہوئی ہوگی, کتنا خون گرا ہوگا, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے بازو کٹا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں اسلام کا پرچم کہاں لہرا رہا ہے. بازو کٹا ہے, کٹنے دو, جان جائے جانے دو, لیکن اسلام کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دوں گا. حضرات میں کہنا چاہتا ہوں بولنا بڑا آسان ہے, صبر کا چہرہ دکھانا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, فاطمہ کے لالوں کا کام. دھیرے بولیے سبحان اللہ. یہ دھیرے ہے تو ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بولیے سبحان اللہ. یا اللہ جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا سب کو کربلا دکھا دے.
کربلا جانے کی بات ہوئی تو کتنا ساؤنڈ بڑھ گیا، سب لالچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی لالچی ہیں کہ بار بار مدینے جائیں، ہم بھی لالچ رکھتے ہیں کہ ہم بھی کربلا جائیں۔ حضرات ہم لوگ جنت اور خدا کے فضل کے امیدوار ہیں، لیکن یزیدی ہم کو تو کبھی کبھی لگتا ہے اگر بیٹا مل جاتا نا، وہ مار مارتے کہ دماغ ٹھنڈا کر دیتے۔ اتنا بڑا کمینہ سب تھا، جانتے ہیں غفلت کی پٹی آنکھوں پہ بندھ گئی، یہ نہ دیکھا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پائے مبارک میں لگے ہوئے خاک کو اگر کوئی بچہ اپنے آنکھوں کا سرما بنا لے تو نبی کے آغوش رحمت میں جگہ مل جائے۔ صرف پیسے کے لالچی تھے یزیدی۔ سن لیجئے، ابن زیاد نے اعلان کیا یہ کام کرو گے اتنا پیسہ ملے گا، ابن سعد نے اعلان کیا یہ کام کرو اتنا پیسہ ملے گا، اور یزید نے کہا جو ایسے کرے گا ویسے کرے گا یہ دوں گا، رہ کی حکومت دوں گا یہ دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے لالچی تھے، اتنے بڑے بڑے لالچی۔ جانتے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جو قتل کیا تھا کتنا بڑا کمینہ تھا، پیسے کا لالچی۔ ابن زیاد نے کیا دیا تھا نا، امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اتنا انعام دوں گا۔ اتنا بڑا کمینہ تھا، دن رات، نام تھا حارث، دن رات گھوم رہا تھا پیسے کا لالچی، پیسے کے حوث میں اس طرح جل رہا تھا، حوث کی آگ میں دن بھر گھومتا تھا۔ اور اتفاق دیکھیے حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے انہی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ دھیرے بولیے گا سبحان اللہ۔ دونوں بچے وہی آرام فرما رہے تھے۔ حارث آیا، بیوی سے کہا جلدی کھانا لاؤ، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ بولا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، میں زیادہ محنت کر رہا ہوں تاکہ بچے مل جائیں، مجھے پیسہ ملے گا۔ امام حضرت جناب حارث کی بیوی محب اہل بیت ہے، خاندانی رسول سے محبت کرنے والی، کانپ گئی اندر ہی اندر، لیکن کہتی ہے آپ اس سب چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا امام مسلم بن عقیل کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟ ارے وہ تو خاتون جنت کے باغوں کے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں، کیوں اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو حارث کہتا چپ ہو جا، زیادہ تقریر مت سنا، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے، جلدی سے کھانا لا۔ اور دونوں بچے انہی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرات کھانا کھلا دیا اور کہتا ہے مجھے سویرے اٹھا دینا، میں دونوں کی تلاش میں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھیے کوئی اپنا جائے بہت تھک گئے، آپ آرام سے سوئیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلا دیا، دونوں بچے الگ سو رہے۔ رات کا سناٹا ہوا، رونے کی آواز آتی ہے۔ جناب وہ حارث اٹھ کے بیٹھ پڑا، اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی سمجھ گئی، کہتی ہے سنیے آپ کو کسی کی آواز پہ کار نہیں دھرنا چاہیے، آپ تھکے مادے ہیں، آپ سو جائیے۔ کہہ رہے تو مجھ کو اتنا سمجھا کیوں رہی ہے؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا محلے کی آواز ہوگی، آپ اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت کر دوں، آپ محو خواب ہو جائیے۔ لیکن اس کو تو نشہ کسی اور چیز کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا نہیں مجھے چیک کرنے دو، مجھے تلاش کرنے دو۔ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، اسی کے گھر میں دوسرا کمرہ ہے، وہاں سے رونے کی آواز آتی ہے، دروازے کو کھولتا ہے، اندر جاتا ہے تو اندھیرے روم میں، اندھیرے کمرہ میں دو چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے ہوئے ہیں۔ رو اس لیے رہے تھے، دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا تھا اور روتے روتے خواب میں رونے لگے۔ یہ دیکھا تھا نانا بھی انتظار کر رہے ہیں، بابا بھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اے محمد و ابراہیم گھبرانا نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم میرے پاس آنے والے ہو، یہی خواب دیکھا۔ دونوں بھائی بغل کی ہو کے رونے لگے، آواز سن لیا، دونوں بچے کے نورانی چہرے کا خیال نہ کیا، زلف عنبری کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لایا۔ اس کی بیوی نے بچانے کی کوشش کیا، اپنی بیوی کو لہو لہان کر دیا، دونوں بچوں کو صبح کا انتظار کیا، نہر فرات کے کنارے لے گیا اور تلوار کو بے نیام کرتا ہے اور کہتا ہے تیار ہو جا قتل کروں گا، تیار ہو جا قتل کروں گا۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بچے ہوتے یا ہم لوگ ہوتے تو ہاتھ جوڑتے، پاؤں پکڑتے، نہ جانے کیا کیا نہیں کرتے۔ لیکن شیر خدا کے گھر کا بچہ دیکھیے، موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے چھوٹا بھائی ٹھہرو، پہلے مجھے قتل کر دو۔ بڑا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو۔ یہ حارث حیرت میں پڑ جاتا ہے، موت سامنے کھڑی ہے، کیا تجھے ڈر نہیں ہو رہا ہے؟ تلوار بے نیام ہے، تجھے جان کی پرواہ نہیں۔ دونوں بچوں نے کہا تھا او ظالم، ارے ڈرے گا وہ جو گیدڑ کا بچہ ہوگا، جو شیر خدا کے گھر کا بچہ ہوگا۔
ہوگا وہ بھی شیر ہی نظر آئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات کٹے ہوئے سر کو جب لے جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، کہتا میں نے تو قتل کرنے نہیں کہا تھا، اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حضرات آئیے ایک گوشہ اور میں آپ کو دکھلا دوں صبر کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں کسی ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں، پورا گاؤں سوگوار ہو جاتا ہے. اگر 2 آدمی کا انتقال ہو جائے حالت عجیب ہو جاتی ہے. 3 آدمی کا انتقال ہو جائے، آج تک چینل بھی آ جائے اور نہ جانے الیکٹرانکس میڈیا سب بھیڑ لگا دے. لیکن اللہ اللہ، ہم لوگ ایک آدمی کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو محلے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے انیک ہوتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک ایسا منظر نظر آیا ہے کہ جنازے بے شمار ہے، اٹھانے والی تنہا امام پاک کی ذات نظر آ رہی ہے. کون ایسا باپ ہوگا جن کے آغوش رحمت میں بیٹا شہید ہو رہا ہو، بیٹے کی روح پرواز ہو رہی ہو اور باپ کے چہرے پہ شکن نہ ہو؟ اگر کوئی ایسا باپ ہے وہ فاطمہ کا لال امام حسین ہے. حضرات ایک لاش کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، تنہا امام پاک نے کبھی عباس کو لاش کو اٹھایا، کبھی علی اکبر کے لاش کو اٹھایا ہے، کبھی پورے خاندان کے لاشوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن چہرے پہ شکن نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، صبر کی دلیل امام حسین دیتے نظر آتے ہیں. میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ. محبت کرتے ہیں امام حسین سرکار سے؟ بولے بھائی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. محبت کیوں نہ کریں؟ امام حسین کی ذات تو وہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت. دھیرے بولیے گا سبحان اللہ. اچھا دھیرے، اچھا آپ لوگ کب بولیں گے؟ 2020 میں. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سلامت رکھے. سب آپ کی نیت سے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. حضرات صبر کس کو کہتے ہیں؟ کربلا چلے جائیے، حضرت امام حسین ہی صبر کے میدان کے شہسوار نہیں ہے. سلام ہو حضرت زینب کے استقلال کو، سلام ہو شہربانوں کے صبر کو. پورا کنبہ رسول نے جو صبر کا نمونہ پیش کیا ہے. حضرات محبت کی بات آئی ہے تو ایک گوشہ اور آپ کے حوالے کر دوں. جب شب عاشورہ آ گئی، 10ویں تاریخ آ گئی، رات کا سناٹا چھایا. جب ابن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، میرے امام پاک نے فرمایا نہیں ابھی ٹھہرو، ذرا صبر سے کام لو، جو ہوگا کل ہوگا، آج عبادت کر لینے دو، آج کی رات چھوڑ دیا جائے. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے جنگ کا آغاز ہو جائے. رات آئی، تمام یزیدیوں نے جنگ کی تیاری میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کا یہ عالم ہے کہ خیمہ حسینی میں میرے حسین نے تمام رفقا کو جمع کیا اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم لوگ گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری بیویاں انتظار کر رہی ہوں گے. تم آئے ہو، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے شکایت نہیں کروں گا، نہ تم سے مجھے کوئی گلہ ہے. میں خوش ہو کے تمہیں کہتا ہوں تم چلے جاؤ. میں نہیں جا سکتا اب، اس لیے کہ میرے بیوی بچے سب آ گئے ہیں. اب میرا انتظار کرے تو کون کرے؟ تیرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے. جب کسی مسافر کے آنے کی آہٹ بھی ملتی ہوگی، ملتجی نظروں سے تیری راہ تیرے بچے اور بچیاں دیکھ رہے ہوں گے. تم لوگ گھر چلے جاؤ. لیکن کسی دیوانے نے نہیں کہا حضور میں چلا جاؤں گا. میرے امام پاک کی ذرا فیاضی دیکھیے اور ان کی حکمت دیکھیے. ارشاد فرماتے چراغ چل رہا ہے، سامنے جانے میں شرما رہے ہو، لو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں. اندھیرا ہو گیا. ارشاد فرماتے جس کو جانا ہے چلے جاؤ. لیکن اسی اندھیرے میں عشق کی شمع روشن ہو گئی. تمام دیوانوں نے کہا حضور میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بیوی بچوں سے کہہ دیا ہو میں فاطمہ کے لال کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاں حسین ہوں گے وہی دیوانہ ہوگا. حضور میں کہہ کے آیا ہوں جہاں آپ ہوں گے وہی رہوں گا. جب میرے امام پاک نے اپنے دیوانوں کی محبت کی دلیل جب دیکھ لیا اور سمجھ لیا، ارشاد فرماتے ہیں اگر جانا نہیں چاہتے ہو آج کی رات کو غنیمت جانو، عبادت میں گزار دو، ریاست میں گزار دو. وہی رات تھی جس رات میں امام پاک نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا اور
اور قرآن اس شان سے پڑھایا تھا، ہے کوئی باپ تو اپنی بیٹی کو قرآن پڑھائے، بیٹی بھی بھوکی ہے باپ بھی بھوکا ہے، ہم لوگ پیٹ بھر بھر کے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کربلا میں ان کے بیٹے ان کی بیٹی بھوکی ہے پیاسی ہے لیکن قرآن پڑھ رہی ہے، خود امام پاک قرآن پڑھا رہے ہیں، اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں حضرت سکینہ کی نظر اٹھتی ہے، عرض کرتی ہے بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نے قرآن پڑھنے کا آغاز کیا۔ امام پاک فرماتے سکینہ ہم نے قرآن شروع کروا دیا ہے، ختم کروا سکوں یا نہ کروا سکوں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں، قسم خدا کی ایسا قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، نہ پڑھنے والی نظر آئے گی جو کربلا میں بھوک بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے، پیاس بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے، مصائب و علام بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ حضرات جب شہادت ہو گئی ہے صبر کا دروازہ بند نہیں ہوا، اب یہاں سے دیکھیے صبر کس کو کہتے ہیں، قسم خدا کی امام پاک اپنے خیمے کے پاس کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا علی اکبر کیسے جام شہادت نوش کر رہا ہے، اس منظر کو آپ نے دیکھا ہے، کوئی باپ ہوتا تو اس کے پاؤں میں لغزش آ جاتی، پاؤں کانپنے لگتا، لیکن امام پاک ہے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے کبھی اپنے بھتیجے کو۔ کمال تو یہ ہے کہ حضرت زینب آتی ہے اور عرض کرتی ہے بھائی جان اب مجھے برداشت نہ ہوگا، ہمارے بھانجے شہید، ہمارے بھتیجے شہید ہو گئے، ہمارے تمام رفقا شہید ہو گئے، ابھی میرے پاس دو انمول خزانے ہیں۔ حضرت زینب سے کہا میرے حسین فرماتے زینب کیا بچا ہے، اب کیا بچا ہے؟ نہ علی اکبر بچے ہیں، نہ علی اصغر بچے ہیں، نہ عباس بچے، اب کیا بچے؟ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جان ابھی میرے دو لال بچے ہوئے ہیں، ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں زینب ایسا نہ کرو، یہ تو تمہاری نشانی ہے، اے زینب یہ تمہارے جینے کا سہارا بنے گا۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جان اگر حشر میں بابا نے پوچھ دیا او زینب میرا بیٹا تنہا کھڑا تھا تو نے اپنے بیٹوں کو کیسے بچا لیا، تو زینب کیا جواب دے گی؟ بھائی جان مجھے سب گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بھتیجا علی اصغر قربان ہو جائے، میرا بیٹا مچلتا رہے، میرا بھتیجا قربان ہو جائے، میرا بیٹا ایسے ہی رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنی بہن کے جب شجاعت کو دلیری کو دیکھا، قسم خدا کی دوستو ایک ماموں جان جب اپنے بھانجے کو تیار کر رہے ہوں گے رن میں جانے کے لیے اس وقت ماں کا عالم کیا ہوگا، ان کے ماموں کا عالم کیا ہوگا۔ امام پاک نے دونوں کے لاشوں کو پھر کربلا میدان کارزار سے اٹھا کے خیمے کے پاس لاتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں او زینب تمام رفقا شہید ہو گئے، تمام بچے شہید ہو گئے، تمام کے تمام شہید ہو گئے، اب مجھے درن میں جانا ہی پڑے گا، اے زینب صبر کر لینا، او زینب مصیبتوں کا سامنا ہو صبر کر لینا۔ حضرت زینب عرض کرتی ہے بھائی جان میں نے صبر کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے، کب؟ جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا ہم نے صبر کیا، اپنے بیٹوں کو دیکھا ہم نے صبر کیا ہے، جب میرے کارواں کو دیکھوں گی قتل ہوتے زینب کو کیسے برداشت ہوگا۔ میرے حسین نے فرمایا او زینب تجھے صبر کر کے دکھانا ہوگا تاکہ قیامت کی صبح تک نانا جان کی امت کی عورتوں کو جب مصیبتوں کا سامنا ہو اور زخم کو جب مرہم نہ ملے تو اے زینب تجھے یاد کر لے اس کے درد کو دوا مل جائے، زینب تجھے یاد کر لے اسے جینے کا سلیقہ ہو جائے، اے زینب کپڑوں کو نہ پھاڑنا، او زینب بالوں کو نہ نوچنا، او زینب ایسا کردار پیش کر دو کہ صبح قیامت تک لوگ جب صبر کو یاد کرے تو زینب کو یاد کرے، اور یہ کہہ دے کہ جب بیٹی زینب کا صبر ایسا ہے تو ان کی ماں فاطمہ کا صبر کیسا ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تقریر کرنا بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن صبر کر کے دکھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرات یہ تو ابھی تک ہے جب 72 زخم لگ گئے اور جب سر پاک جب سر مبارک تن سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرات ظالموں کا ظلم دیکھیے گا، لوگ سوچتے ہیں شہادت ہو گئی ظلم کا بازار بند ہو گیا، ہرگز نہیں، ارے ظلم کا تو سمجھے یہاں سے آغاز ہوتا ہے،
اتنے بڑے ظالم تھے، اتنے بڑے ظالم تھے. میں نے کہا ہے نا کہ ہر طرح کا ظلم کربلا میں پہنچا تھا، ظلم کے سارے اقسام کربلا میں موجود تھے. کوئی ایسا ظلم کا پہلو نہیں تھا جو کربلا میں نظر نہیں آیا. جب امام پاک کو شہید کر دیا اور جب رات آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس گاؤں میں اگر کسی کا انتقال مغرب کے وقت ہو جائے تو لوگ کہیں گے اس کو آج دفن نہ کرو. لوگ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، کفن خریدنا ہے، قبر کھودنا ہے، کل ان کو دفن کیا جائے گا. وہ رات جو آتی ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں. وہ رات بہت بڑی ہو جاتی ہے، وہ رات بڑی کٹھن ہو جاتی ہے. وہ رات کٹتے نہیں کٹتی ہے، ہر آدمی کو رات عجیب لگتی ہے. حضرات ایک آدمی کا انتقال ہو، میرے گاؤں میں شام غریبہ ہو تو ہر آدمی لاچار ہو جائے، لیکن کربلا میں جو شام غریبہ ہے اس رات کا عالم نہ پوچھئے. حضرت زینب اب امام پاک کے کردار کو زندہ کرتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے. ظالموں نے خیمہ کو لوٹ لیا تھا، حضرت سکینہ کو تماچا رسید کر دیا تھا، کان کی بالیوں کو نوچ لیا تھا. تمام کے تمام حضرت زینب سارے مستورات کو اکٹھا کر کے، حضرت امام زین العابدین کو اکٹھا کر کے کھلے آسمان کے نیچے میدان کربلا میں رات کے سناٹے میں ہے. حضرات اگر ہوا بھی چلتی ہے، اگر کوئی پتا بھی ہل جائے تو خوف ہو جاتا ہے. حضرت زینب اسی عالم میں ہے. قسم خدا کی دوستو یاد کرو 72 لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے. امام حسین سرکار کی بھی لاشیں مبارک پڑی ہوئی ہے. حضرت زینب اس شام غریبہ کا سامنا کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اسی اسنا میں ایک عورت کو آتے ہوئے حضرت زینب نے دیکھا. ارشاد فرماتی ہیں کون ہو، کیوں آ رہی ہو، اب کیوں کیا لینے کے لیے آئی ہو. وہ عورت بڑھتی آتی ہے، قریب جب ہو جاتی ہے ارشاد فرماتی ہیں، ارشاد وہ عرض کرتی ہے بیوی گھبراؤ نہیں، میں حر کی بیوی ہوں. اس لیے ابن سعد سے لوگوں نے کہا کہ قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پانی پہ پہرا لگا ہے، کہیں انتقال نہ کر جائے، ان کے پانی کا انتظام کرو. ابن سعد کے سپاہیوں نے ہمیں پانی دیا ہے کہ جاؤ زینب کے خیمے تک زینب کے پاس پہنچا دو. میں حر کی بیوی ہوں، جو میرا شوہر آپ کے بھائی کے نام پہ قربان ہو گیا ہے. حضرت زینب فرماتی ہے کیا لے کے آئی ہو؟ کہا یہ پانی لے کے آئی ہوں، پانی پی لیجئے. حضرت زینب نے کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے بچہ تو پی لے. حضرت سکینہ کو دیا، حضرت سکینہ کو دیا، پانی پی لو. حضرت سکینہ نے پانی کو لیا، پیاس ہے لیکن لب تک پانی کو نہ لے گئی، حلق تک پانی کو نہ لے گئی، پانی کو لیا اور میدان کارزار میں دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے. حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے او سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے ابھی تو پیاس لگی تھی، پانی آ گیا. کہاں جا رہی ہو؟ قسم خدا کی جو جملہ آ رہا ہے، حضرت سکینہ کا جو جواب آ رہا ہے، اگر دل ڈکتے ہیں تو برداشت کر لیجئے گا. حضرت سکینہ سے فرماتی ہے او سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے پانی تو آ گیا ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان آپ نے کہا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پلانے جا رہی ہوں، سب سے چھوٹا وہی میرا بھائی ہے. اتنا سنا تھا. حضرت زینب کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، دوڑ کے جاتی ہے، سکینہ کو قریب لاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، ارے نماز تو سب پڑھتے ہیں، صبر تو فقط خاندان ہاشمی کیا کرتا. کیا صبر کا نمونہ پیش کیا. ختم کر دوں تقریر، ختم کر دوں، سماپت کر دوں، اینڈ کر دوں تو آپ لوگ شروع بھی تو نہیں رہے. سبحان اللہ، یا اللہ جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا سب کو مدینہ دکھا دے. یا اللہ سب کو تعزیہ سے نفرت پیدا فرما دے، سب کو ڈھول بجانے سے دور کر دے، ڈھول سننے سے دور کر دے، سب کے گھر میں عشق حسین کی شمع کو روشن فرما دے. دیکھیں بھائی صاحب انتقال کر. السلام علیکم. اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، سوئیے گا انشاءاللہ. کل پرسوں ترسوں سرسوں رینچی گلاب جتنا ہے سو لیجئے گا. آج مت سوئیے، ایک بھی آدمی مت سوئیے. سوئے نصیبہ کو جگانے کے لیے آئے ہیں. حضرات بڑے بڑے شعرا ہیں، نامور شعرا ہیں، زین العابدین ہے، علامہ مبارک صاحب مبارک ہے. قسم خدا کی میرے پاس جو شعر ہے اچھے اچھے شاعر کے دیوان میں وہ شعر ملتا نہیں ہے. خاص زین العابدین ہو، اسد اقبال ہو، وہ شعر لائیں گے کہاں سے؟ اس لیے میں بھی شعر خود پروڈکٹ نہیں کرتا ہوں، محبوب بھائی سے آرڈر پہ لکھواتا ہوں، وہی شعر میں پڑھ لیتا ہوں. ایسا ایسا شعر ہے، لیکن میں شعر پڑھوں گا نہیں چونکہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جب میں پڑھ دوں گا تو آپ بھی سوچئے گا جب مولی صاحب ہو کے ایسے پڑھتا ہے تو شاعر سب کیسا پڑھے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. بھائی صاحب کو میرا سلام کہہ دیجئے. السلام علیکم. سوئیے سوئیے، اتنا آرام کہاں ملے گا. گھر میں مچھر ملے گا، دن میں مکھی ملے گی. آج جلسہ میں آئیے، نہ مکھی ہے نہ مچھر ہے، یہاں تو رحمت ہی رحمت.
دھیرے بولیے آپ لوگ پرسوں ترسوں بول لیجئے گا سبحان اللہ۔ آمنہ کے جگر کی یاد آئی، آمنہ کے جگر کی یاد آئی، یعنی خیر البشر کی یاد آئی، کربلا جب بھی ذہن میں آیا، کربلا جب بھی ذہن میں آیا، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی۔ اچھا سجدہ تو سب لوگ کرتے ہیں، ایسا ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ سجدہ ہی میں جاتے ہیں تو وہ بات جو کبھی یاد نہ ہو سجدے میں بات یاد آ جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ اگر یہاں کنکر چبھ گیا تو وہیں سے ارادہ کر لیتے ہیں مؤذن کی خیریت نہیں، کیا انتظام ہے مسجد میں، جھاڑو ٹھیک سے نہیں لگایا۔ لیکن فاطمہ کا لال جو سجدہ کر رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گردن کب کٹ گئی۔ دھیرے بولیے گا سبحان اللہ، اور ذرا دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ بندگی کے حصول کا سجدہ، لخت قلب بطول کا سجدہ، یا اللہ ایسے مصرع پہ اگر کوئی سبحان اللہ نہیں بولے اوپر سے نیچے تک تو سمجھ لیجئے وہ لوگ سن نہیں رہے ہیں بلکہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، شعر میں خرابیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی خرابی ہے، ورنہ مصرع تو ایسا ہے کہ اپنے آپ دل سے آواز نکلے گی۔ لخت قلب بطول کا سجدہ، بندگی کے حصول کا سجدہ، سارے سجدوں کا بن گیا ضامن، سارے سجدوں کا بن گیا ضامن، ایک صبت رسول کا سجدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام الشہداء کانفرنس، فیضان سرکار سرکائی حضرت قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی۔ حضرات صبر کس کو، حضرت نعرہ لگا دیجئے، لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اور خوب اللہ کا شکر، اللہ کا نام لے رہے ہیں، فرشتے بھی میں چل رہے ہیں۔ نعرہ لگانے والا زندہ باد بھائی، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا خلاص۔ زندہ رہ کے اللہ کا نام لے گا تو کیا کرے گا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کربلا میں دیکھیے شام غریبہ ہے، حضرت زینب ہے، ایک گھوڑ سوار کو دیکھتی ہے قریب آ رہا ہے، حیرت میں پڑ جاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں او آنے والے مسافر کہاں آ رہے ہو؟ اب کیا لوٹو گے؟ سب تو لٹ چکا ہے، اب کیا لوگے؟ سب تو لے چکے ہو۔ لیکن وہ قافلہ، وہ سوار سامنے آ رہا ہے، قریب تر آ رہا ہے، اتنا قریب آیا، آنے کے بعد چہرے پہ نقاب ہے، نقاب کو الٹ دیا۔ حضرت زینب کے حیرت کی انتہا نہ رہی، جب چرا چر رخ سے نقاب ہٹا ہے تو حضرت زینب دیکھتی ہیں یہ تو میرے بابا علی آ گئے، میرے مشکل کشا بابا علی آ گئے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا اپنے بابا کے قدم ناز سے لپٹ کے کہتی ہے بابا ابھی آپ آئے، اس وقت کہاں تھے جب علی اصغر قربان ہو رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے؟ بابا آپ تو خیبر کو فتح کرنے والے ہیں، کاش کربلا میں آ گئے ہوتے۔ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے بیٹے بھتیجے پوتے سب قربان ہو گئے؟ مولا علی کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں او زینب میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں یہیں پہ موجود تھا، تو بابا بچایا کیوں نہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں میں بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا زینب کا صبر کیسا ہے، حسین کا صبر کیسا ہے، عباس کا صبر کیسا ہے، علی اکبر کا صبر کیسا ہے، علی اصغر کا صبر کیسا ہے۔ ہم نے سب کو دیکھا، زینب مبارک ہو، تجھ سے میں بھی راضی ہوں، پروردگار بھی راضی۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں 11 تاریخ آ گئی شب عاشورہ کے بعد، اب جو ہوا اس کو ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ اللہ اللہ قسم خدا کی دوستوں، تعزیہ بنانا جو بناتے ہیں 20-20 ہاتھ 40-40 ہاتھ کا،
کائے کے لیے بناتے ہیں، اس میں اول فول بھی رہتا ہے اور ڈھول بجاتے ہیں. اس سب سے اپنے آپ کو درکنار کیجئے. ہر محلے میں 10 روز کا پروگرام کیجئے. اپنے مسجد کے امام ہی کو کہیے کہ حضرت بالترتیب کربلا کے داستان کو سنائیے تاکہ سمجھیں شہادت سے پہلے کیا ہوا، شہادت کے بعد کیا ہوا. یہی وجہ ہے دوستو 61 ہجری میں امام پاک کی شہادت ہوئی اور آج تک حسین کے ماننے والے چاہنے والوں کو ابھی تک تاریخ کربلا سے مکمل آشنائی نہیں ہے. کیوں؟ تعزیہ میں لگ گئے، ڈھول بجانے میں لگ گئے. کبھی کہ کاش کے محبت حسین میں تاریخ کربلا پڑھ لیے ہوتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے اور کہنا پڑتا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حضرات 11 تاریخ آ گئی. نہیں ٹائم ہو گیا 12:13 نہیں 12:13 نہیں 12:08 ہے. آخری بات سن لیجئے. بڑے بڑے شورا اور بہت سارا پروگرام ابھی باقی ہے. آج کل رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے نا بھائی. ایک گوشہ میں بتا دے رہا ہوں حضرات 11 تاریخ آ گئی. تمام یزیدیوں نے جو اس کی طرف سے مارے گئے تھے، جہنم میں گئے تھے، سب کو اٹھا کے ٹھکانے لگا دیا اور امام پاک کے ان کے تمام رفقا کے لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا. کسی کو نہیں یوں ہی چھوڑ دیا. کسی کو دفن نہ کیا. البتہ ظلم کا ایک اور باب کھول دیا کہ تمام یزیدی اکٹھے ہو گئے اور سب نے جو بچے ہوئے شہداء کی لاشیں تھی ان سبوں کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا. تمام شہداء کی لاشوں سے سر کو الگ الگ کاٹ کر کے الگ کر دیا اور سب نے بٹوارا کر لیا. کسی قبیلے والے نے ان کو لیا، کسی نے ان کو لیا، بٹوارا کر لیا کہ جب ابن زیاد کے پاس جائیں گے ثبوت کے طور پہ سر ہم دکھائیں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے گا. امام پاک کے کسی نے امامہ پاک کو لے لیا، کسی نے تلوار کو لے لیا، کسی نے نالین کو لے لیا، کسی نے پیراہن کو لے لیا، بے گور و کفن یوں ہی لاش کو چھوڑ دیا. یہ یزیدی تمام کے تمام جتنے تھے شہدائے کربلا کے لاشوں سر مبارک کو، سرہائے مبارک کو لیا اور دمشق نہیں بلکہ کوفہ کی جانب روا دوا ہو گئے. نہر فرات کے کنارے ایک قبیلے والے رہتے تھے، نام غالباً غازریہ قبیلہ کے والے تھے. وہ سب کے سب آئے، تمام شہداء کی لاشوں کو انہوں نے دفن کر دیا. اب یہ جو قافلہ چلا ہے ذرا اس کو اب ملاحظہ فرمائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس راستے سے یزیدی گزرتے بربادی ہی بربادی کر دیتے. جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے تھے، فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے جا رہے تھے. مستی میں نہیں بلکہ بالکل مغرور ہو کر کے جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے. ادھر ابن زیاد نے پورے کوفہ میں کرفیو لگا دیا تھا، اعلان کروا دیا تھا باغیوں کو قتل کر کے لایا جا رہا ہے. آؤ دیکھو تماشا دیکھو. عجیب منظر تھا، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. پورا کوفہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا تھا. یہ ابن زیاد یہی دکھلانا چاہتا تھا میں سر حسین کو کاٹ کے لایا ہوں وغیرہ وغیرہ. اسی عالم میں حضرت زینب بھی ہیں. تمام اسیران حرم کو، تمام خاندان رسول کے مستورات کو اس نے قیدی بنا لیا تھا. حضرت امام زین العابدین جو پہلے سے ہی نقاہت ان پہ غالب تھی، پہلے سے ہی بیمار تھے، لاغر تھے، کمزور تھے. ظالموں نے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیا، گلے میں خاردار توق ڈال دیا، لوہے سے بھرا ہوا اور اسی عالم میں قیدی بنا کے لے جا رہا ہے. حضرت زینب کے صبر کو سلام، حضرت زینب کے استقلال کو سلام، حضرت زینب کے ثبات کو سلام، حضرت زینب کے شجاعت کو سلام، حضرت زینب کے ہمت کو سلام. جو سب منظر کو دیکھ رہی ہے، چہرے پہ شکن نہیں ہے، زباں پہ گیلا نہیں ہے، زباں پہ شکوہ نہیں ہے. اسی کوفہ کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے گزشتہ سال کوفے کو دیکھا ہے جہاں مولا علی کو شہید کیا گیا تھا. اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں سے آپ فیصلہ صادر فرماتے تھے، ہم نے اس جگہ کو دیکھا ہے. عجیب تاریخ ہے. یہی چند سال پہلے اسی کوفے میں حکمراں کی حیثیت سے مولا علی ہوتے تھے، ان کا حکم چلتا تھا. آج ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. فرشتے بھی دیکھ کے حیرت میں ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں مولا علی سے محبت کرتے ہیں. حضرت زینب ہے، حضرت سکینہ ہے. حضرت سکینہ نے پیاس کے بارے میں اظہار کیا. دیکھا کہ سامنے ایک مکان ہے، وہاں پہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پانی ہے. حضرت زینب نے کسی کو کہا کہ پانی ذرا لے کے آ جاؤ. جب اس کے پاس قاصد پہنچتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے میں پانی تو دوں گا لیکن میری شرط ہے، اگر شرط پوری کر دے تو میں پانی دے دوں گا. پانی پی بھی لے لیکن میری شرط پوری کرے. حضرت زینب فرماتی ہے اے سکینہ
ذرا پہلے پوچھ تو لو اس کی شرط کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی پی لو وعدہ خلافی ہو جائے، پہلے شرط تو پوچھ لو۔ حضرت سکینہ نے کہا بولو اس کی شرط کیا ہے؟ اس آدمی کا ذرا جواب سنیے گا، قسم خدا کی ہم لوگ کیا محبت کرتے ہیں، امام حسین کے ماننے والے بہت دور تک ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے بس میری ایک ہی تمنا ہے، بس میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں حضرت حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت زینب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ حضرت زینب فرماتی ہے ارے جس حسین کے دیدار کے متمنی ہو اسی حسین کا سر کاٹ کے ظالموں نے کوفے کی گلیوں میں گھما دیا ہے، وہ سر جو ہے امام پاک کا ہے، اس کی بہن زینب ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب حضرت زینب نے وہاں پہ خطبہ دیا ہے، I don't have time، انشاءاللہ کبھی پھر میرا آنا ہوا تو میں بتا دوں گا کہ حضرت زینب کا خطبہ کیسا تھا۔ ایسا خطبہ تھا کہ تمام یزیدیوں کو رونے پہ مجبور کر دیا، سب آہیں آہو فوقا کرنے لگے، زارو قطار رونے لگے جب حضرت زینب نے خطبہ دیا، اور تمام یزیدی رونے لگے۔ حضرت زینب نے وہیں پہ کہہ دیا تھا یہ جو آنسو بہا رہے ہو اب قیامت تک تمہارا کوئی آنسو پوچھنے والا نہ رہے گا، اب تم قیامت تک روتے رہو گے، یہ آنسو کے قطرے تمہارے جرم کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعہ لوگ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اس کا آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی ظالمین ہیں جنہوں نے خاندان ہاشمی کو پامال کیا ہے اور پھر آنسو بہایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے ارے ہم لوگ نہیں دیکھے ہیں لیکن دغا نہیں کیا ہے، آج تک وفا ہی وفا کیا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس بزم کو قبول فرمائے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اور آخری میں نے بتایا تھا کہ یزید جتنے تھے سب لالچی تھے، سب کیا تھے؟ منہ کھول کر بولے کیا تھے؟ کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن پیسہ چاہیے، جو بھی ہو پیسہ چاہیے، قتل کروں گا پیسہ چاہیے، ظلم کروں گا پیسہ چاہیے۔ آج بھی مسلمانوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، حرام ہو پیسہ لاؤ، ناجائز ہو پیسہ لاؤ، 2 نمبر ہو پیسہ لاؤ، 4 نمبر ہو پیسہ لاؤ، سود ہو پیسہ لاؤ، اور کیا ہے بھائی؟ ہاں دلالی ہو پیسہ لاؤ، کمیشن ہو پیسہ لاؤ، جرمانہ والا ہو پیسہ لاؤ۔ یہ دیکھتا نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ حرام کیا حلال کیا ہے۔ یاد رکھیے گا پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور پیسے کو ٹھوکر میں رکھنے والے سمنا کے تاجدار ہو جاتے ہیں۔ دوستو پیسے کے پیچھے بھاگنا یزیدیوں کا کام ہے، جس نے کوئی ایسا جرم نہ تھا جو نہ کیا پیسے کے لیے۔ اور جب اس قافلے کو کوفہ سے لے کے دمشق کی جانب یزیدی روانہ ہوئے تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن دلیل کے طور پہ پھر میں سنا دے رہا ہوں۔ ایک جگہ قیام ہوا، وہاں پہ ایک گرجا گھر تھا، وہاں پہ ایک پادری تھا۔ پادری نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ بہت جشن منا رہے ہو، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ تو فاتحانہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں کہا ہم لوگ باغی کا سر کاٹ کے لائے۔ تو یہ پادری جو تھا وہ پڑھا لکھا تھا، بہت ذی عقل تھا، ذی فہم تھا۔ اس نے پوچھا کون ہے تیرا باغی؟ پوچھتے پوچھتے یہاں تک تحقیق کر لیا اور آخری میں کہہ دیا کتنے بڑے تم لوگ ناہنجار ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسی کو قتل کرتے ہو، لعنت ہے تم لوگوں پر۔ ایسا کرو تم نے جو کیا ہے قیامت تک تو اب رسوا ہو ہی گئے، ایسا کرو سر حسین جو تیرے پاس ہے ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا رے دے دو، کیا کرو گے؟ بس دیکھوں گا، مجھے دے دو نا، تم لوگ کا قافلہ یہیں پہ خیمہ زن ہے، رات بھر قیام کرو گے، سر حسین میرے پاس رہنے دو، کھلے آسمان کے نیچے رہے گا، تم لوگ کو بھی ٹینشن رہے گا، مجھے دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے 10,000 درہم دوں گا، 10,000 درہم دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ پیسے کا لالچی 10,000 درہم کے لالچ میں سر حسین کو دے دیا۔ اور جب سر حسین کو دیا تو پادری نے کیا کیا؟ اب ذرا غور سے سنیے، محبت ہو تو ایسی، عشق ہو تو ایسا، احترام ہو تو ایسا، تعظیم ہو تو ایسی، تکریم ہو تو ایسی۔ سر حسین کو لیا، گلاب کے اوڑا سے دھو دیا اور مخملی چادر اڑا دیا، صندلی چوکی پہ رکھ دیا اور سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ صرف امام حسین سرکار کے چہرے انور کو دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، دیدار ہوتا گیا، دار ڈھلتی گئی، چہرے کا دیدار کرتا گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سر حسین سے نور کی ایسی شعاع پھوٹی جو آسمان تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر کے پادری کہتا ہے اے حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ میں تجھے گواہ بنا کے میں تیرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی ہے سر حسین لوٹا دیتا ہے اور پیسہ دے دیتا ہے اور یہ پیسہ لے کے بڑا خوش رہتا ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک منزل آگے بڑھتا ہے اور جب کھول کے دیکھتا ہے تو خون بنا ہوا نظر آتا ہے، پیسہ نہیں رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، نماز پڑھنا آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو مصیبت پہنچے، پریشانیوں کا سامنا ہو، پرابلمز کا سامنا ہو، سمسیا ہو، بیماری ہو، ناداری ہو، مفلسی ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو نہ اس کو کہیے نہ اس کو کہیے، کربلا والے کو یاد کر لیجئے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کربلا والے کو یاد کیجئے، کربلا والوں پہ جو ظلم ہوا ہے ایسا ظلم کسی پہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا ظلم کسی پہ نہیں ہوا ہے۔ تو جب ان کو یاد کریں گے اپنا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اگر نماز کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا یاد کیجئے، روزہ کس کو کہتے ہیں تو کربلا پہنچ جائیے، جہاد کس کو کہتے ہیں کربلا پہنچ جائیے، صبر کس کو کہتے ہیں کربلا پہنچ جائیے، قرآن کی تلاوت کس کو کہتے ہیں کربلا پہنچ جائیے۔ اور جب کربلا پہنچیے گا تو آخری میں یہی کہہ کے خاموش ہو جائیے گا، اسلام زندہ لاش تھا، شبیر کے بغیر جیسے کوئی مکان ہو تعمیر کے بغیر۔ امام پاک نے خون کا ایسا دریا بہا دیا ہے کہ اب صبح قیامت تھا اب کوئی یزید پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حسین کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا، آج بھی لگ رہا ہے، قیامت تک لگتا ہوا نہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر حسین کا صدقہ عطا فرما دے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اور ایک راز کی بات بتا دوں، اگر سبحان اللہ کہیے گا تب بتا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راز کی بات یہ ہے کہ جب دیکھیے گا پریشانیاں جو ہیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، سمجھ گئے، تو ایک کام کر لیجئے گا، میں بتا دے رہا ہوں، دودھ لیجئے گا، دودھ اور اچھا دودھ، سمجھ گئے، اور دودھ کو ذرا جلا الا کر کے ٹھیک سے اور کر لیجئے، اس میں پانی وغیرہ رہتا ہے نا تو پانی جل جائے گا، بالکل اوکے ہو جائے، خوب اچھی مہک آنے لگے، دودھ کو اتار لیجئے، ٹھنڈا کر لیجئے اور سامنے رکھ دیجئے، اور امام صاحب کو بلائیے، حافظ صاحب کو بلائیے، مولانا صاحب کو بلائیے، اچھے آدمی کو بلائیے اور کہہ دیجئے فاتحہ کر دیجئے، زور سے۔ تو امام صاحب پوچھیں گے کس کے نام، تو کہہ دیجئے گا حضرت علی اصغر کے نام، اس لیے کہ ان کی جس وقت شہادت ہوئی تھی دودھ پینے کی عمر تھی، تو سب کی بارگاہوں میں بریانی پیش کرتے ہیں، دیگ بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، گوشت پلاؤ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ارے حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں دودھ کا نذرانہ تو پیش کر کے دیکھیے، قسم خدا کی ان کی دادی فاطمہ کو بھی پیار آئے گا، ان کے دادا علی کو بھی پیار آئے گا۔ کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اسلام زندہ لاش تھا، شبیر کے بغیر جیسے کوئی مکان ہو تعمیر کے بغیر۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، قبل اس کے کہ میں بتا دوں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یاد رکھیے گا ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں آزمائے گا، ماننی مکھ منتری شری نیتیش کمار کو اللہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ یہ لوگ آزمانے کے قابل ہی نہیں ہے، آزمانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے تو اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے تو ایمان والوں کو آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی ڈر سے آزماتا ہے، کبھی جان سے آزماتا ہے، کبھی مال سے آزماتا ہے، کبھی پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی دکھ دیتا ہے، کبھی غم دیتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی پریشانی عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور جب بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بشارت ہے تمہارے لیے۔ اس لیے دوستو ہم لوگ سب کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں، صبر کر کے دیکھیے اس میں اتنی لذت ہے۔ کربلا والے کو یاد کیجئے۔ اب سارے حضرات رجوع کرتے ہوئے ہم اور آپ توبہ استغفار کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ، زور سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب ذرا کلمہ شریف پڑھیے، پنڈال پھٹے راکش
साउंड वाले का बॉक्स फटे, माइक फटे, जो भी फटे सब फटे, हमारा कलेजा ही क्यों ना फट जाए। हाँ, हम तो दुआ करते या अल्लाह कलमा पढ़ते रहें, मेरा इंतकाल हो जाए। आप लोग बचना चाहते हैं तो जो बचना चाहेगा उसकी आवाज़ धीमी निकलेगी, और जो कलमा पढ़ते हुए चाहता है मेरी रूह निकल जाए उसकी आवाज़ बिल्कुल कलेजा फाड़ आवाज़ निकलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए या अल्लाह, ओवरटेक नहीं कीजिएगा। अभी भी बहुत सारे लोग खराबी है कलमा पढ़ने में भी, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ज़बर को ज़ेर, ज़ेर को पेश वगैरह वगैरह। हाँ, और ठीक भी नहीं करवाते इमाम साहब को कुछ नजराना दे करके। हाँ, जैसे तैसे पढ़ रहे उसी में बहुत खुश है कि हाँ हम ही हैं। समझिए, पहले सुन लीजिए, सुनने का सवाब अलग, पढ़ने का सवाब। ला इलाहा इल्लल्लाह कौन बढ़ाइए मेरे भाई, यही तो मेरे भाई, इसके सिवा कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। इंडिया का माहौल बड़ा ख़राब है, समझ गए। कहीं भी कोई पकड़ लेगा और सिक्सर भिरा देगा, बोलेगा फला चीज़ का नारा लगाओ, नहीं समझे, फला चीज़ बोल, अगर नहीं बोलेगे तो मार दूंगा, नहीं समझे। हालत ठीक ठाक नहीं है। ऐसे आलम में हर बच्चे को चाहिए, हर आदमी को चाहिए तैयार रहे, खुदा न खास्ता अगर कभी नरके में आ गए दुश्मनों के, अब पकड़ लिया, हाथ पाँव बांध दिया और उसके बाद तलवार वगैरह लिए हुआ, बोल ये नारा लगा, नहीं तो मारूंगा, तो उसको कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। वो और मारेगा, ये क्या बोल रहा है, बोला मैं बोल रहा हूँ, तू अलग बोल रहा है, मैं अलग बोल रहा हूँ, ये बोल, नहीं बोलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, तब कहिए बेवकूफो हम लोग उस नबी के मानने वाले हैं। क्या रे, पढ़ते पढ़ते जान जाएगी तो लाशा भी तड़प के नबी का कलमा ही पढ़े। यही तो दौलत एक बची है, इसके सिवा कुछ नहीं। जरा ठीक ठाक से पढ़िए मेरे भाई, कलेजा में फेफड़ा में जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या समझते हैं, ज़रब इल्लल्लाह लगा के देखिए, सब नस जो अगर पैक भी हो, ब्लॉक भी हो, वो ठीक इधर से उधर आर पार हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।